آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بہت سے خصائص ہیں. ایک تو انبیاء ہونے کے وجہ سے، اور ایک صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس بارے میں کچھ احادیث ہیں جس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا. نبیوں کے خصائص میں پہلی بات یہ ہے کہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں صلح حدیبیہ سے پیشتر عمرہ کرنے کا خواب آیا تھا، تو وہ دراصل اشارہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ وحی تھی. اسی طرح سے آپ دیکھیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا خواب آیا تھا، اور یہ وحی پر مبنی تھا. تو نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے. یہ نبیوں کے خصائص میں سے ہے. دوسری بات، انبیاء کا ترکہ وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے. جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا یعنی پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے وارث کو 1 دینار بھی بانٹ نہیں سکتے. میری بیویوں کے خرچ اور میرے عامل کی اجرت کے بعد جو کچھ میں چھوڑ جاؤں وہ صدقہ ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تیسری چیز کہ انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعے کا دن ہے. اسی دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن فوت ہوئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور اسی میں ہی نفخہ ہے. اس دن مجھ پر زیادہ درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے پیش کیا جاتا ہے جبکہ آپ کی ہڈیاں پرانی ہو چکی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ یہ کچھ اسپیشل معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان کے اندر روح لوٹاتے ہیں جب ان پر درود بھیجا جاتا ہے. لیکن یہ بڑا اسپیشل معاملہ ہے اور یہ برزخ کی زندگی میں ہو رہا ہے، اس کا تعلق دنیاوی زندگی سے نہیں ہے. اور خاص الخاص بات جو یہاں پتہ چلی کہ انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی، ان کا جسد مبارک ویسا ہی رہتا ہے قبر میں بھی. پھر موت سے پہلے اختیار تمام انبیاء کو دیا جاتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سنا کرتی تھی کہ کوئی پیغمبر اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اس کو یہ اختیار نہیں دیا جاتا کہ دنیا اختیار کرے یا آخرت. پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت میں سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھو ہوا. اچھو ہوا کا مطلب ہوتا ہے حلق میں پھندا لگنے کی کیفیت، اور فرمانے لگے، یا اللہ ان لوگوں کے ساتھ جن پر تو نے انعام کیا. اس وقت میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اختیار مل گیا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو انبیاء کو موت سے پہلے یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ چاہیں تو دنیا میں اور رہیں، اور چاہیں تو جو اللہ کا حکم ہے اس کو قبول کر لیں. ایک اور اسپیشلٹی انبیاء کی کہ ہر نبی کو مرنے سے پہلے جنت میں ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تندرست تھے تو فرماتے تھے کہ کوئی پیغمبر اس وقت تک نہیں مرا جب تک اس کو جنت میں اس کا مقام دکھا نہیں دیا جاتا. پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے زندہ رہے چاہے آخرت اختیار کرے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور اسپیشلٹی کہ انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں پر دل نہیں سوتا. سیدنا انس بن مالک معراج کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے ان فرشتوں کو دوسری رات بھی دیکھا جیسے آپ دل سے دیکھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں اور دل نہیں سوتا تھا. اور سب پیغمبروں کا یہی حال ہے کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں مگر دل نہیں سوتا. اسے بخاری نے روایت کیا. ایک اور اسپیشلٹی انبیاء کی کہ نبی جس مقام پر فوت ہو اسی مقام اور جگہ پر دفن ہوتا ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ معاملہ زیر بحث آیا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے، اور اس تکرار کا اسی حکم کے مطابق ہی فیصلہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دفن کیا گیا، کیونکہ آپ کی وفات وہیں ہوئی۔ اب یہ جتنے بھی خصائص تھے وہ تو انبیاء کے ہیں، سارے انبیاء کی یہ اسپیشلٹیز ہیں۔ اب کچھ اسپیشلٹیز جو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات کہ امتی کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں جائز ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زائد بیویوں کی خصوصی اجازت دی گئی، جیسا کہ ابھی ہم نے اس آیت میں پڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیویوں کا حق مہر اور نان نفقہ بھی واجب نہیں تھا، جو کہ انشاءاللہ آپ آگے اسی ٹیکسٹ میں پڑھیں گے کہ جو مومنین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پابندیاں لگائی ہیں بیویوں کو لے کر، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے۔ تو اس میں ایک فہم بھی یہ بھی نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ازواج کا نان نفقہ بھی واجب نہیں تھا۔ تیسری بات، بیویوں کے باری کے سلسلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پابندی اٹھا لی گئی تھی، جو کہ انشاءاللہ آپ اس کے بعد جو آیت آئے گی، آیت نمبر 51، اس میں پڑھیں گے کہ بیویوں کی باری کے سلسلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پابندی اٹھا لی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی، جبکہ امت کے لیے اس کی حیثیت سنت مؤکدہ کی ہے۔ یہ بات آپ سورہ اسراء میں پڑھ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وصلی روزے رکھتے تھے، لیکن امت کو وصلی روزوں سے منع کیا گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وصلی روزے رکھنے سے ان پر رحم کی بنا پر منع فرمایا، یعنی روزے پر روزہ رکھنے سے جن کے درمیان افطار نہیں کیا جائے، اس کو وصلی روزہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک روزہ آپ نے رکھا لیکن افطار نہیں کیا، دوسرا کنٹینیو کر لیا، پھر دوسرے دن بھی افطار نہیں کیا، کنٹینیو کیا، 3 دن کنٹینیوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، لیکن امت کو منع کیا گیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وصل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری صورتحال تمہارے جیسی نہیں ہے، مجھے تو میرا پروردگار کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہسن یا پیاز جس میں بو ہوتی ہے وہ چیزیں نہیں کھایا کرتے تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لہسن یا پیاز یعنی کچی کھائے وہ ہم سے الگ رہے، یا یوں فرمایا کہ ہماری مسجد سے الگ رہے اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے جب تک اس کے یعنی منہ میں بو رہے۔ اپنے گھر میں بیٹھا رہے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس کے منہ کی بو ختم نہیں ہو جاتی۔ نیز جابر نے کہا کہ بدر کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طباق لایا گیا جس میں کچھ سبزی ترکاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بو محسوس ہوئی۔ آپ نے اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ اس میں فلاں فلاں ترکاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں کھایا اور فرمایا اسے فلاں صحابی ابو ایوب انصاری کے پاس لے جاؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ ابو ایوب انصاری کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے، انہی کے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹے تھا۔ ابو ایوب انصاری نے جب یہ معاملہ دیکھا تو انہوں نے بھی اسے کھانے میں کراہت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھا لو، کیونکہ میں تو ان سے سرگوشی کرتا ہوں، ان سے یعنی فرشتوں سے سرگوشی کرتا ہوں جن سے تم نہیں کرتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حالانکہ اس میں لہسن پکا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے کھانوں سے اوائڈ کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں سے سرگوشی کرنا ہوتی تھی، اور اگر منہ سے بو آئے تھوڑی سی بھی تو فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اسپیشلٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک بالکل الگ بھی واقعہ آتا ہے جو کہ ابو ایوب انصاری سے ہی ریلیٹڈ ہے، کہ انہوں نے کھانا بنا کر بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کی ڈیلی روٹین تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بناتے اور بیچتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اصحاب ان کے ساتھ موجود ہوتے تو وہ کھانا کھا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی
جو بیوی تھی انہوں نے کھانا بنایا اور لہسن کے ساتھ پکایا اس کو. جب وہ تھال واپس آیا تو حضرت ابو ایوب انصاری جو تھے انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فنگر پرنٹس نہیں ہیں اس میں. کیونکہ جب وہ تھال واپس آتا تھا نا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فنگر پرنٹس سے ادھر سے ہی کھاتے تھے، کیونکہ کچھ نہ کچھ اس میں آتا تھا واپس، تو وہیں سے کھاتے تھے. تو جب تھال واپس آیا تو دیکھا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فنگر پرنٹس نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطلب کھایا نہیں ہے. گئے فوراً نیچے، کیونکہ اوپر رہتے تھے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے گراؤنڈ فلور پسند کیا تھا کیونکہ آنے جانے والے لوگ زیادہ تھے. تو گئے واپس، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کھایا نہیں، کوئی غلطی ہو گئی ہم سے. کہ نہیں، یہ آج لہسن اس میں ڈالا گیا تھا اس لیے میں نے نہیں کھایا اس کو. کہتے ہیں اس دن کے بعد سے ہم نے کبھی کسی کھانے میں لہسن ڈالا ہی نہیں، ہم نے لہسن ڈال کے پکانا ہی چھوڑ دیا. جب میں یہ حدیث پڑھتی ہوں تو مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فنگر پرنٹس جو کھانے کے اندر ہوتے تھے یہ اس کو بھی پہچان جاتے تھے. یعنی کتنا غور سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واچ آؤٹ کرتے تھے. اصل میں اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں نا تو صرف ایک ہی جذبہ نظر آتا ہے، محبت کا جذبہ. اور آپ دیکھیں جو بھی آپ کی محبتیں ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا اظہار کریں. اب جب آپ کے کسی محبت کے رشتے نے گلاس میں سے کہیں سے پانی پیا، آپ وہیں پر ہی منہ لگا کے پانی پیئیں تو اٹس شوئنگ آف لو، محبت کا اظہار ہے. جیسے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ کرتے تھے ایسا. اور جہاں سے حضرت عائشہ ہڈی چوستی تھی وہیں سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہڈی کو چوستے تھے، صرف محبت کے اظہار کے طور پر. پھر ایک اور اسپیشلٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے متعلق امت کو حکم دیا کہ بہتر صدقہ وہ ہے کہ جس صدقے کو کرنے کے بعد انسان خود محتاج نہ ہو. اسے بخاری نے روایت کیا. لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ اٹھا کر بھی صدقہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، قرضہ اٹھا کر بھی صدقہ کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہے. امت کو یہ حکم نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ کوئی نیکی کا کام کریں تو دگنا اجر اور نافرمانی پر دگنی سزا، کیونکہ درجات بلند ہے نا. تو اگر ایسے بلند درجات والے لوگ نیکی کریں تو ان کی نیکی کا اجر بھی کئی گنا ہے، اور اگر وہ نافرمانی کر جائیں تو اس کی سزا بھی کئی گنا ہے. پھر اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار آتا تھا تو وہ بھی بڑی شدت کا آتا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ہاں گیا تو آپ کا جسم بخار سے جل رہا تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بخار بہت سخت آیا ہے. فرمایا مجھ پر اتنی سخت تپ آتی ہے جیسے تم میں 2 آدمیوں کی تپ ملائی جائے. تم میں جو 2 لوگوں کو بخار آتا نا اتنا ایک اکیلے مجھے آتا ہے. میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر بھی 2 گنا ملے گا؟ فرمایا ہاں. پھر فرمایا جس شخص کو کوئی تکلیف بیماری وغیرہ ہو اللہ اس کے گناہ ایسے جھاڑتا ہے جیسے درخت اپنے پتے جھاڑتا ہے. موسم خزاں میں جب درخت پتے جھاڑتا ہے ایسے ہی اگر مومن کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. پھر ایک اور اسپیشلٹی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی شخص آپ کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں. اور یہ اعزاز صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ہے. کوئی امتی اس اعزاز میں شریک نہیں ہے. تو یہاں جو بات ہو رہی ہے خالصۃ لک من دون المؤمنین، خالصتاً آپ کے لیے ہے مومنوں کے سوا. اس آیت میں جو حکم ہے وہ بھی، اور اس کے علاوہ بے شمار احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اسپیشل تھے، آپ بڑے خاص تھے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد علمنا، تحقیق جان لیا ہم نے، ما فرضنا، جو فرض کیا ہم نے، علیہم، ان پر. علیہم سے مراد عام مومنین ہیں، فی ازواجہم، ان کے بیویوں کے معاملے میں. عام مومنین پر جو چیز فرض کی گئی ہے اس کو پہلے ہی بتا دیا گیا ہے. عام مومنین صرف 4 شادیاں کر سکتے ہیں. ارکان نکاح بھی پورا کرنا ضروری ہے، اور ارکان نکاح میں آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز ایجاب و قبول ہے، ولی کا ہونا، گواہوں کا ہونا اور حق مہر دینا. یہ نکاح کے ارکان ہیں جو مومنین کو پورا کرنا ضروری ہے.
پھر تیسری چیز ان کو عدل کرنا بھی ضروری ہے. وما ملکت، اور جن کے مالک ہیں ایمانہم، ان کے دائیں ہاتھ. لونڈیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، تاکہ نہ ہو آپ پر کوئی تنگی. علیکہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کو یہ تمام رعایت اس لیے دی گئی ہے کہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے. اور تنگی مشن کی ادائیگی کے حوالے سے کہی جا رہی ہے کہ مشن کی ادائیگی میں کوئی تنگی نہ رہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں عام لوگوں سے مختلف ہیں، اس لیے حکم بھی مختلف ہے. اللہ تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کو مکمل کروانا تھا، اسی لیے آپ کو اسپیشل پرمیشنز دی گئیں، خاص رعایات دی گئیں. اسی لیے اس حصے میں یہ فہم چھپا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق مہر یا نان نفقہ واجب نہیں تھا. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق مہر واجب تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نان نفقہ واجب تھا. لیکن عام مسلمانوں پر اپنی بیویوں کو حق مہر ادا کرنا واجب ہے، اور اسی طرح سے نان نفقے کی ادائیگی بھی واجب ہے. اور نان نفقے کے حوالے سے ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نان نفقے کو تھوڑا بڑھانے کی بات کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہو گئے تھے. جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے، ازواج اس کو خوشی سے قبول کر لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اور جتنا کچھ اپنی بیویوں کو دیں، دے سکیں نہ دے سکیں، سب میں صبر شکر کرتی رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آزاد عورتوں سے شادی کریں گے تو مہر ادا کر کے بھی وہ بھی الاؤڈ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کزن سے شادی کریں گے تو ایک شرط اور بھی ہے، اللاتی ہاجرن معک. لیکن اگر کوئی عورت اپنا نفس ہبا کر دے تو پھر کنڈیشن ولی کی، گواہ کی اور حق مہر کی وہ بھی ہٹ جاتی. لیکن اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی آزاد عورت سے شادی کریں اور اس کو حق مہر نہ دیں تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الاؤڈ تھا. کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی ایسی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو؟ حضرت زینب سے شادی کی، مہر نہیں دیا. دیکھیں یہ ساری پرمیشنز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص الخاص ملی تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کا ٹینشن نہیں آئے. آپ کے مشن کی ادائیگی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو یہ رعایت دی گئی. لیکن آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے اپنی تمام ازواج کو مہر دیا. آپ جتنا افورڈ کر سکتے تھے آپ نے نان نفقہ بھی دیا. آپ آگے پڑھیں گے کہ باری کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریلیکس کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو باریاں دیں. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے سکیں تو آپ پر کوئی قسم کا کلیم نہیں ہے. بتانا یہ مقصد ہے، کیونکہ آپ اسپیشل ہیں، آپ کا کام اسپیشل ہے، اسی لیے آپ کے لیے پرمیشنز بھی اسپیشل ہیں. اور صرف یہی اسپیشلٹیز نہیں ہیں، میں نے آپ کے سامنے اتنی ساری احادیث بھی رکھ دیں کہ نبی ہونے کے ناطے آپ کی کیا کیا خصوصیات ہیں، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا خاص الخاص معاملات رکھے.